السلام علیکم. آج ہم لوگ بات کریں گے چند بیسک انفارمیشن کے اوپر کہ آپ نے اپنی ماسٹر لیول کی ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے. لیٹس سپوز آپ نے لاء کر لیا ہے یا پھر آپ نے ڈاکٹر کا MBBS کر لی ہے, BDS کر لیا ہے, یہ سب کوئی بھی آپ نے ڈگری حاصل کر لی ہے. تو ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ آسٹریلیا جانا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا کیا پروسیجر ہے اور کیا کیا انفارمیشن چاہیے آپ کو, ساری ریلیونٹ انفارمیشن میں آپ کو اس کے اندر بتا کے دے دوں گا. سب سے پہلی بات آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ آپ نے 1 کروڑ روپیہ پاکستانی 1 کروڑ پاکستانی روپیز یا اس کے راؤنڈ باؤٹ 70 لاکھ 80 لاکھ ڈفرینٹ یونیورسٹیز مارکیٹ میں ڈفرینٹ اویلیبل ہیں. اس میں ایجنٹس بھی اویلیبل ہیں. ایجنٹس کے علاوہ اس میں بہت سے لوگ بھی اویلیبل ہیں جو آپ کو اس میں ہیلپ بھی کریں گے اور آپ کو اس میں وقتاً فوقتاً آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن جو ریکوائرڈ ہوگی وہ بھی آپ کو وہ دیتے رہیں گے. جو آپ کے ایجنٹ کے تھرو آپ جاتے ہیں تو ایجنٹ کی عام طور پہ سیٹنگ ہوتی ہے یونیورسٹی کے ساتھ. وہ یونیورسٹی کے ساتھ اس کا کمیشن سیٹ ہے. مثلاً میں جس یونیورسٹی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اس کا کمیشن میرا سیٹ ہوگا آلریڈی اس ایجنٹ کے ساتھ. اور اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے اندر ایجنٹ کے تھرو جاتا ہوں تو پھر وہ ایجنٹ نے پیسے جو کمانے ہیں وہ یونیورسٹی کے ساتھ کمانے ہیں. آپ کو وہ کنسلٹریشن ساری کی ساری فری آف کاسٹ کرے گا. اچھا, آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ وہ پروگرام چوز کریں کیونکہ ایک دفعہ تو ویزا آپ کا ٹھک کر کے لگ جائے گا. پیمنٹ آپ نے جیسے ہی جمع کروانی ہے, بینک بیلنس آپ نے شو کرنا ہے, اپنا ویزا فوراً ٹھک کر کے لگ جائے گا. لیکن آپ نے سب سے پہلی کوشش یہ کرنی ہے, آپ جو وہاں پہ ڈگری کرنے جا رہے ہیں آپ وہ والی اس ڈگری میں جائیں کہ جس ڈگری کا آپ کو وہاں پہ آگے PR کے اندر فائدہ ہو. بچے جذباتی ہو جاتے ہیں عام طور پہ. ٹاپ مسٹیکس جو لڑکے بناتے ہیں وہی ہوتے ہیں کہ لڑکے جذباتی ہو جاتے ہیں عام طور پہ. وہاں پہ جا کے جناب پھر خجل خوار ہونے لگ جاتے ہیں. اور خجل خوار ہونے کی بجائے آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں سے ہی اپنا کام پورا کر کے جائیں. پورا کام کرنے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی یونیورسٹی کو آپ چوز کرنا ہے ورلڈ رینکنگ میں جو بھی ہے. اس کے بعد امپورٹنٹ پوائنٹ یہ آپ نے یہ چوز کرنا ہے کہ آپ کس پروگرام کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں. لیٹس سپوز کہ میں نے یہاں سے لاء کیا اور میں LLM کے لیے جا رہا ہوں. تو اب LLM کرنے کے بعد وہاں پہ 2 سال کا ڈگری تو کے لیے میں پیسے بھر دوں گا, مجھے وہاں پہ 2 سال رہنا بھی نصیب ہو جائے گا. اب LLM کرنے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے فائدہ کس چیز میں ہو رہا ہے. میں اپیرنٹلی LLM کرنے کے بعد وہاں پہ آگے رہوں گا کیسے, سروائیو کیسے کروں گا. آگے اس ملک میں مجھے 2 سال کا ورک پرمٹ مل بھی جائے تو میں 2 سال میں کیا کروں گا. تو ایک بات میرے بھائیوں تمام یاد رکھیے گا, ایک دفعہ جب آپ چلے جاتے ہیں وہاں پہ تو پھر آپ کے پاس پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا پھوپھو کی لڑکی اور خالہ کا منڈا, وہ خالہ کے منڈے کا پریشر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اب چلے گئے واپس نہیں آنا بھائی سیٹل ہوئے بغیر. تو جو سیٹ ہونے والی ٹپیکل ٹرمینالوجی انڈیا پاکستان میں یوز کی جاتی ہے, ہم ایشینز نارملی اسی چکر میں ہی رہ جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ نے جب وہاں پہ سیٹ ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اپنا جو پروگرام ہے فار گاڈ سیک پروگرام جذباتی ہو کے نہیں سوچنا. اپنے پروگرام اپنے اگلے 5 سال کا چوز کیجئے. ایک پراپر لسٹ میں نے سارا اٹیچ کر دی ہے اس ویڈیو کے اندر, وہ آپ لسٹ میں سے دیکھ لیجئے کہ آپ کون سا پروگرام اس میں سے چوز کر سکتے ہیں. آپ نے اپلائی کرنا ہو آپ کسی بھی لاء کنسلٹنٹ کو دیکھ لیجئے, بیسک کوئی لائر ہو جائے, کوئی اور لیگل کنسلٹنٹ. اچھا, آپ ہمیں اسی ویڈیو کے اندر میسج کر دیں گے تو ہم بھی آپ کا سارا کیس پٹ کر کے آپ کو دے دیں گے. کچھ ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ ڈاکومنٹس آپ نے پورے کرنے ہیں. اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ آپ نے بنانی ہے, آلموسٹ 1 کروڑ روپے آپ کی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. اور 2 سے 2.5 مہینے کا ٹائم لگ رہا ہے. اب آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں مارکیٹ میں وہ کنسلٹنٹس جو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو 1 ہفتے میں کروا دیں گے. بالکل ایسا نہیں ہو رہا, 2 سے 2.5 مہینے کا ٹائم لگ رہا ہے. اور ویزے کی گارنٹی 100% ہوتی ہے کہ آپ کو ویزا 100% لگ جاتا ہوتا ہے. ایسا چانسز بہت ریئر ہیں کہ آپ کا ویزا نہ لگے. آسٹریلیا کی خاص طور پہ بھی ہم اگر بات کریں تو آپ کو اس کے سب سے پہلی بات یہ کہ اپنا پروگرام چوز کرنے کے بعد ہی آپ نے دوسری چیزیں اپنی چوز کرنی ہے کہ آپ نے کس یونیورسٹی سے کس شہر میں اور کیا کرنا ہے. اپنا پلان 5 سال والا بنا کے یہاں سے جائیے, کیونکہ وہاں پہ آپ ایک دفعہ جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کا پریشر سوسائٹی کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. آپ ایک ریس کے اندر لگ جاتے ہیں جو کہ جس کو ہرانا بہت مشکل ہو جاتا ہوتا ہے. اچھا, آپ نے ونس ایک پروگرام چوز کر لیا کہ میرا یہ پروگرام ہے, میں اس پروگرام میں وہاں پہ جا کے سیٹل ہونا چاہتا ہوں, وہاں پہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے پروگرام چوز کرنے کے بعد آپ نے اب اگلا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ آپ نے یونیورسٹی کون سی چوز کرنی ہے, وچ یونیورسٹی ٹو چوز. جب آپ یونیورسٹی چوز کرنے کی بات کرتے ہیں تو یونیورسٹیاں میرا نہیں خیال کہ آپ کی پروفیشنل ڈگری کے علاوہ کوئی اور یونیورسٹی کی ڈگری ایز سچ کوئی بھی آپ کو امپورٹنس میں میٹر کر دے گا. کہ اگر آپ کا ڈریم ہے, بیسیکلی دیکھیں یہ 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. آپ نے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یا آپ وہاں سیٹ ہونے جا رہے ہیں, جس طرح وہ خالہ نے کہا تھا نا سیٹ ہونے جا رہے ہیں, آپ سیٹ ہونے جا رہے ہیں وہاں پہ.
اگر آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی یونیورسٹی کی پریفرنس اور ہونی چاہیے، اور اگر آپ وہاں سیٹ ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ کی یونیورسٹی کی پریفرنس اور ہونی چاہیے. تو اپنی پریفرنس، ہر بندے کا کیس سینیریو ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں پرائیویٹلی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، میں آپ کو پرائیویٹلی بتا دوں گا آپ نے کس یونیورسٹی کا، یا پھر آپ کا کیس کس شہر کا بن سکتا ہے. شہر بھی بہت زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ. تو جب آپ نے یونیورسٹی چوز کر لی، یونیورسٹی چوز کرنے کے بعد پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے. اپلائی کرنے کے بعد کچھ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. ڈاکومنٹیشن میں عام طور پہ آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ فیک ڈاکومنٹس لگا دیجئے. فیک ڈاکومنٹس مت لگائیے. ایک دفعہ آپ کی نیشنلٹی، وہاں پہ آپ کی جب نیشنلٹی ملنے کا سین ہوتا ہے تو پھر آپ کے وہ ڈاکومنٹس دوبارہ چیک ہوتے ہیں. ویزے کے بعد وہ چیک نہیں ہو رہے ہوتے، لوگ طرح طرح فیک ڈاکومنٹس لگا کے بھیج رہے ہیں، ویزے لگ رہے ہیں. آپ نے اوریجنل ڈاکومنٹس پہ ہی چلنے کی کوشش کرنی ہے. اوریجنل ڈاکومنٹس لگائیے، زیادہ نہ کیجیے. آپ ایک ارب پتی مت شو اپنے آپ کو کیجیے، بہت بڑا پیسے والا شو مت کیجیے، تھوڑا سا غریب شو کر لیں. لیکن اوریجنل ڈاکومنٹس، کیونکہ اوریجنل جو چیز ہوتی ہے وہ بائی دا اینڈ آف ڈے ایک اوریجنل چیز ہی ہوتی ہے. میں ہمیشہ ہر کلائنٹ کو یہی کہتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ پرماننٹ ہونا چاہتے ہیں، پرماننٹ ہونے کے لیے آپ فیک کام کو کر کے یہاں سے بالکل بھی مت نکلیے. میں امید کرتا ہوں آپ کے کافی پوائنٹ اس ویڈیو میں کلیئر ہوئے ہوں گے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجیے.